احمد اویس صاحب، آپ نے بٹ صاحب کو سنا. اب آپ سے میرا سوال یہ کہ جی رانا ثناءاللہ صاحب بھی اس بات کا اندیا دے چکے ہیں کہ جی اگر پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو اس پر مثبت جواب دیا جائے گا. یہ منتقلی کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں اس پر اب اسد کیسر صاحب کا ایک بیان جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جی بانی کی بنی گالہ منتقلی پر مشاورت ہو سکتی ہے. یعنی آپ کے اندر کے جو سینئر لوگ ہیں، بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، جو بڑے خان صاحب کے فیورٹ اور بڑے ہی آپ کی مطلب ودن پارٹی بھی جن کو بڑا پسند کیا جاتا ہے، اسد کیسر صاحب کا نام ان ناموں میں آتا ہے، تو وہ بھی اس آفر کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے اگر ایسی آفر دی جاتی ہے. ابھی تو خیر یہی سمجھ نہیں نہ آ رہی کہ آفر حکومت کہتی ہے ہم نے دی نہیں، ہمیں بندہ ڈھونڈ کے دیں جس نے ان کو آفر دی ہے، اور پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ آفر ہمارے پاس موجود ہے. مجھے بھی ڈھونڈتے وہ بندہ. جی 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 احمد اویس صاحب، جی احمد اویس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب بندہ تو آپ کو محترمہ نے ڈھونڈ کے دے دیا کہ وہ چودھری بٹ صاحب طارق فضل چودھری وہ کہہ رہے ہیں ان کی ذاتی حیثیت میں رائے ہے. احمد اویس صاحب وہ کہہ رہے ہیں ذاتی رائے، حکومت نے وہ آفر نہیں دی. سنیے یہ سنیے نا، یہ پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ہوتے ہوئے پروگرام ہوا جی جی، اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا اور بار بار کہا کہ جی اویس صاحب ابھی اپلیکیشن لکھ کے دیں، ابھی ہم کس کے اوپر یہ آرڈر کرتے ہیں. اینڈ آئی ریفیوزڈ، کیٹیگوریکلی ریفیوز کیا میں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں ریفیوز کر رہا ہوں اپنی کیپیسٹی میں، عمران خان ہیز کیٹیگوریکلی سو مینی ٹائمز ریفیوزڈ. کسی صورت وہ، کیونکہ بلی گانا جو ہے وہ فار مینی ریزن وہ اس کی لائف تھریٹ بھی ہے وہاں پر. صاحب جب آپ اس پروگرام میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مصطفیٰ نواز صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی تھے، تو آپ نے بعد میں ذاتی حیثیت میں ان کو کال کر کے پوچھنے کی کوشش کی طارق فضل چودھری صاحب کو یہ کیا معاملہ ہے، آپ کی اب ذاتی رائے تھی، حکومت کی طرف سے آپ کہہ رہے تھے؟ نہیں میں نے نہیں پوچھا ان سے، پوچھا نہیں میں نے، لیکن یہ انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی بار بار ریپیٹ کر کے یہ بات کی اور ان سے بلکہ یہاں تک کہا، میں نے کہا کہ عمران خان کو اگر کوئی ایسی بات بھی ہوگی تو میں اس کو ویہمنٹلی خود اپوز کر رہا ہوں. عمران خان بھی نہیں مانتے اس بات کو، اور ایک ریزن اس کا یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ان کی لائف تھریٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا، یہ جب سے آپ کو پتا کہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر جب چیف منسٹر پنجاب بنے تھے، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1996 کی، پاکستان کی تاریخ میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس لیے کہ یہ ذہنی طور پہ کرپٹ لوگ ہیں. ابھی شہباز ابھی بات کر رہے تھے، بٹ صاحب بات کر رہے تھے نواز شریف کی، تو سن لیجئے نواز شریف کا. نواز شریف کے متعلق سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے فیصلہ دیا ہوا ہے. یہ وہ اوکاما کی بات کر کے تو بات کو یہ بدل دیتے ہیں. آپ وہ 5 ججز کا فیصلہ سنیے، اس میں ایک ایک پراپرٹی کی ڈیٹیل ہے، اور پارلیمنٹ میں جو انہوں نے اسپیچ کی تھی اس کی ڈیٹیل بھی ہے، جس میں وہ خود ڈینائی کر رہے ہیں اور وہ باتیں ساری ادروائز نکل کے سامنے آ رہی ہیں. اس بنیاد کے اوپر ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کا اس میں یہ بھی شامل تھی ایک بات، اور اس بات کو پکڑ کے اچھال رہے ہیں. اگر اور زیادہ تفصیل پوچھتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. سنیے، یہ 1980 میں آئے سیاست میں، جب نامینیٹڈ یہ ان کو شورا میں رکھا گیا تھا، اور یہ ایز فائنانس منسٹر پنجاب میں آئے. 10 سال کے بعد یہ پرائم منسٹر بن گئے 1990 میں. 10 سال کا ان کا انکم ٹیکس کے ریکارڈ کے اندر ان کی اینول ریٹرن جو ہے وہ موجود ہیں. 8,000 7,000 5,000 9,000 12,000، اس سے زیادہ نہیں ہے اینول. اب مجھے یہ بتائیے کہ اتنی جس کی اتنی انکم ہو وہ ایور فیلڈ کی اربوں روپے کی پراپرٹی کیسے خرید سکتا ہے؟ ابھی فواد چودھری صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جو موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت ہے یہ کرائے پر لائی گئی ہے. لوگ لنڈن میں، کینیڈا میں دورے کرتے ہیں اور ہم جیسے لوگ مقدمات بھگت رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو واقعی جو پی ٹی آئی کی ابھی جو قیادت ہے یہ ان کے بارے میں صحیح الزامات لگا رہے ہیں فواد چودھری صاحب، احمد اویس صاحب؟ کیا کہہ رہے ہیں اس قیادت کے متعلق؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں فواد چودھری؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کرائے پہ لائی گئی قیادت ہے، برطانیہ کے، لنڈن کے، کینیڈا کے دورے کرتی رہتی ہے، ہم جیسے لوگ مقدمات بھگتتے رہتے ہیں. فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیے میری بات سنیے، فواد چودھری صاحب جو پی ٹی آئی میں نہیں ہے، اس لیے ان کا یہ کہنا جو ہے وہ تو
لیکن وہ تو پروگرامز میں جب بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی ہی ہوں, مجھے خان صاحب نے نہیں نکالا. کہتے ہیں آپ کوئی آدمی ایسا کہتا رہے, آپ کہاں ہیں وہ تو چھوڑ کے. اچھا تو شاہ محمود قریشی صاحب تو پی ٹی آئی میں ہے نا, قریشی صاحب تو سینئر اور سیزن سیاستدان ہیں, وہ پی ٹی آئی میں اس حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں کہ جی کیا سرائیاں چل رہی ہیں کہ ان کی سربراہی میں جو پی ٹی آئی ہے ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ایسا ہو, تو پھر اس میں بھی ود ان پارٹی ڈفرینسز ہوں گے بہت زیادہ. نہیں کوئی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی قریشی صاحب پارٹی کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نا آپ لوگوں کے مطابق. جی بالکل, اتنا عرصہ جیل کاٹ کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہی از سنسیئر ود دی پارٹی. ٹھیک ہے جی, اور کمٹمنٹ کے آدمی ہیں. چلیں ٹھیک ہے, جیسے آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہو. ٹھیک ہے, دیکھیے میری بات آؤں آپ کو ہسٹری میں ایک واقعہ بتا دوں. احمد صاحب پلیز کمی ہے ٹائم کی, ہسٹری کا واقعہ. جی جی اب یہ لمبا ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ جی جی دیکھیے کہتے ہیں کہ ماؤ کے ساتھ لانگ مارچ میں جو شریک ہو گئے لوگ, ٹھیک ہے جی, اور ساتھ رہے, ٹھیک ہے, ان کی سنسیورٹی ابو ڈاؤٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ اتنا عرصہ جیل میں کاٹ کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہی از سنسیئر ٹو دی پارٹی. ٹھیک ہے جی, چلیں بٹ صاحب اگر شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی کو لیڈ کرتے ہیں مستقبل قریب میں تو پھر آپ کی پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو تو پھر سیاست آتی ہے, وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں. ابھی جو لوگ پی ٹی آئی میں سیاست کر رہے ہیں ان کے بارے میں تو چلیں نون لیگ اکثر کہتی ہے نا کہ آپ لوگ اتنا سیریس نہیں لیتے, کیونکہ زیادہ تر کچھ لوگ وکلا ہیں جنہوں نے پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور بہت سے نئے لوگ آئے ہیں جن کو موقع ملا ہے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب تو ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ 1.5 سال میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو ملنے گیا پی ٹی آئی کا بندہ؟ عمران خان تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا. عمران خان سمجھتا ہے کہ میری جگہ یہ آ کے پارٹی لیڈ کرے گا. آپ مجھے بتائیں, یہ اویس صاحب سے پوچھیں 1.5 سال میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں لیڈران ہیں وہ شاہ محمود قریشی سے ملنے گئے ہیں, کوئی مشورہ کرنے گئے ہیں, کوئی بات کرنے گئے ہیں؟ نہیں سنا. یہ سنگل ایک بندہ پی ٹی آئی ایک ہے, عمران خان ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں تو کوئی بھی نہیں. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, لیکن ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے, ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ عمران خان کہتا ہے میں نہیں تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. وہ شاندانہ گلزار ہے, کیا نام ہے, وہ کہتی ہے پاکستان نہیں. یہ لوگ ہیں, ان کی سوچ ہے, استغفر اللہ. یہ پی ٹی آئی کے اب جتنے لوگ ہیں, یہ وکلا نے ٹیک اوور کر لیا پی ٹی آئی. مجھے بتائیں وہ جتنے اسد عمر وہ جو کہتا تھا عمران خان یہ 90 دن میں آئے گا اور اس پورا قرضہ اٹھا کے جو باہر چلا گیا پیسہ وہ واپس لائے گا, قرضہ ختم کرے گا, وہ لوگ سارے کدھر گئے, چھوڑ کے چلے گئے. کیونکہ عمران خان اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. آج بھی میں بتا دوں کہ عمران خان کہتا ہے, اب تو یہ لڑائی ہوگی نا, لیما باجی کہتی ہے یہ میری جماعت ہے, بشرا بی بی کہتے ہیں یہ میری جماعت ہے. آج وہ گنڈا پور کیوں اس کو نکالا گیا, اس کو نکالا ہے بشرا بی بی نے, اور اس کو نکالا ہے لیما خان باجی اس کے. اور دوسری بات, ایک سیکنڈ, اگر یہ ایک بات ابھی جو آیا ہے نا, I don't want to sit into that. نہیں چلیں, دیکھیں میں نہیں چاہتی آپ دونوں کی لڑائی ہو. بات کرنے والی ہے تو کریں, ورنہ چھوڑیں. احمد اویس صاحب چلیں ٹھیک ہے جی. یہ کیا بات ہے,